اور آپ نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہہ دیا۔ محفل ذکر حسین ہے، اس ہستی کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے جو انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے۔ حضرات مکرم، لفظ بہت حقیر ہوتے ہیں، اور ایک چیز شاید اس انداز سے آپ نے کبھی نہ سنی ہو، میں عرض کرتا چلوں۔ انسان کا ایک داخلی دنیا ہے، ایک خارجی دنیا ہے۔ جو الفاظ ہیں ان کا تعلق خارج سے ہے۔ جیسے آپ جب کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑی گہری محبت ہے، تو گہرا کا جو لفظ ہے وہ تو کچھ پیمانے چاہتا ہے نا، کتنے فٹ گہرا ہے، کتنے انچ گہرا ہے، کتنے میل گہرا ہے۔ لیکن جب محبت کی گہرائی کی بات ہوتی ہے تو کیا ان ٹرمز میں آپ اس کو ناپ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے بہت سخت درد ہو رہا ہے، اب لفظ تو آپ نے سخت بولا ہے، لیکن اس کی سختی کو آپ کیسے ناپیں گے؟ اگر کوئی پوچھے کتنا سخت، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں لوہے جتنا سخت؟ یا زیادہ سے زیادہ جیسے لوہے کی بجائے دنیا میں کہتے ہیں سب سے سخت چیز تو ہیرا ہے، کہ ہیرے جیسا سخت۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ الفاظ جو ہیں ہمارے خارج کی دنیا کے لیے تو ایپلیکیبل ہیں، اس کو تو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن جو باطنی کیفیات ہیں اس کے اظہار کے لیے الفاظ بہت محدود ہوتے ہیں۔ جب امام عالی مقام کی عظمت و شان کا ذکر ہو تو لفظ چھوٹے بھی پڑ جاتے ہیں اور جھوٹے بھی پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو آپ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ گیس کرنا چاہیں یا اندازہ لگانا چاہیں کہ یہ جنتی ہوگا، بخشا ہوا ہوگا، تو آپ اس میں کیا اوصاف تلاش کریں گے؟ بھئی ظاہر ہے آپ دیکھیں گے کہ بھئی نماز پڑھتا ہے، حلال حرام کا خیال رکھتا ہے، شریعت کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رسول کے احکام سے روگردانی تو نہیں کرتا۔ صرف جنتی ہونے کا گمان اگر آپ قائم کرنا چاہیں تو اتنے اوصاف، اتنے کمالات، اتنا بڑا معیار آپ کے سامنے ہو، اور جس ہستی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، اس میں کتنے کمالات دیکھنے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس وقت حسنین کریمین کی عمر کتنی تھی؟ آقا کریم کے وصال کے وقت روایات کے مطابق امام حسین تقریباً 5 سال یا زیادہ سے زیادہ 7 سال کے تھے۔ اب اگر 5-7 سال کی عمر وصال کے وقت تھی تو میرے آقا کریم نے عین وصال کے وقت تو نہیں فرمایا تھا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ یہ تو آپ پہلے فرما چکے نا، یہ آپ پہلے فرما چکے، یہ لوگ جانتے ہیں، صحابہ کرام کو ازبر ہے یہ بات۔ پتہ یہ چلا کہ جب یہ شہزادے ابھی ماں کی گود میں ہیں، ابھی شیرخوار بچے ہیں، ابھی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھنے کے مراحل میں ہیں، اس وقت میرے آقا کریم نے فرما دیا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کوئی تو کہتا کہ آقا یہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، کچھ نہیں پتا بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے، اور آپ نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہہ دیا۔ معاذ اللہ کسی نے کیا اقربا پروری کا الزام دیا؟ کیا یہ کہا کہ جی آپ نے اپنے لاڈلے چہیتے نواسوں کو یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری سونپ دی، حالانکہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہم، گھر بار چھوڑنے والے ہم، تیروں کی بارش میں تلواروں کی چھاؤں میں آپ کا ساتھ نبھانے والے ہم، ایثار و قربانی کے راستے پہ ساتھ دینے والے ہم، زخم کھانے والے ہم، دکھ سہنے والے ہم،
اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری اپنے لاڈلے نواسوں کو دے دی، کسی نے کہا؟ اچھا صحابہ کرام نے کیسے کہنا تھا؟ وہ تو میرے آقا کریم کے اشارے چشم و ابرو پر سر کٹانے کے لیے تیار، ہر ایثار سے گزرنے کے لیے تیار. وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے. کیا رب کائنات نے تنبیہ فرمائی کہ اے محبوب یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری ہے، کسی یونین کونسل کی چیئرمین شپ کی بات نہیں ہے؟ یہ ایسے ہی اپنے لاڈلے نواسوں کو دے دی. تیری امت میں کیسے کیسے عابد و زاہد ہوں گے، وقت آئے گا دنیا ان کی عظمت کو سلام کرے گی. یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے حنفی ہیں، امام اعظم حنیفہ کے پیروکار، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. حضرات مکرم، لیکن ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار نہیں کہا گیا. اور بھی کئی عابد زاہد امت مسلمہ میں گزرے ہیں، لیکن ان کو نہیں کہا گیا. اور یہ ابھی چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان شیرخوار بچے ہیں، جنت کے نوجوانوں کا سردار بتا دیا. رب کائنات نے بھی تنبیہ نہیں کی، سرزنش نہیں کی کہ اے محبوب یہ اس طرح اگر اپنوں کو نوازے گا تو پھر کتنوں کی حق تلفی ہو جائے گی. رب کائنات نے بھی تنبیہ نہیں کی. حضرات مکرم، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ مولا یہ حسن حسین مجھے بہت پیارے ہیں، میرے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے. مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما. اچھا حدیث سن لینا، پڑھ لینا ایک علیحدہ بات، لیکن اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، جو اس کے مضمرات ہیں، ان تک پہنچنا یہ ایک علیحدہ بات ہے. ایک بات کہتا چلو، ممکن ہے وہ آپ کو موضوع سے ذرا ہٹی ہوئی محسوس ہو، لیکن انشاءاللہ وہیں لا کے ملاتے ہیں. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تقریباً کوئی 60-65 برس پہلے محو خطاب ہیں، اور گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ رب کائنات اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا. اور بتا رہے ہیں کہ انبیاء نے تو وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ جو درختوں کو سجدے کرتے ہیں، جو جانوروں کی پرستش کرتے ہیں، جو آگ کو خدا مانتے ہیں، جو چاند سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان کو رب اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکانا ہے. تو اگر ان کی اپنی دعائیں رد کر دی جائیں گی تو پھر دنیا ان کی پیروی کیسے کرے گی؟ کہیں گے جی ان کے پیچھے چلنے سے ہمیں کیا ملے گا جبکہ ان کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور جو مشہور اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی دے دیے. تو مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ آدمی صاحب ایک دعا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اور قرآن میں ہے، حدیث نہیں ہے کہ ضعیف کہہ کے اس سے روگردانی کر لیں، کسی عارف کا قول بھی نہیں ہے کہ اس سے ویسے ہی کنی کترا جائیں. قرآن میں ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. سیدنا سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، اور مجھے وہ مملکت عطا فرما، وہ عظیم الشان سلطنت، وہ اقتدار و اختیار کہ میرے بعد پھر ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے. تو ان صاحب نے کہا کہ آدمی صاحب یہ بتائیے دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اگر قبول ہو گئی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر یہ دعا بھی قبول ہو گئی تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو مملکت، جو سلطنت حضرت سلیمان کو ملی ویسی ہمارے نبی کریم کو تو نہیں ملی. اور اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو اقتدار و اختیار، جو سلطنت و حکومت ہمارے نبی کو ملی ویسی تو کسی اور کو میسر آ ہی نہیں سکتی، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو ایک بات تو ماننی پڑے گی، یا تو یہ مانیے حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ مانیے کہ حضرت سلیمان کی مملکت، سلطنت وہ وسیع ہے، عظیم ہے آقا کریم کی سلطنت کے مقابلے میں. اچھا ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عادت تھی کہ اگر وہ کوئی ایسا سوال ان سے کیا جاتا جس کا جواب بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا تو جواب دینے سے پہلے تبسم فرما دیتے تھے. آپ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے. اچھا وہ صاحب چڑ گئے،
پتہ نہیں مسکرانے سے چڑے یا جواب کے انداز سے، کہنے لگے قاضی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں جو مقامی علماء ہیں وہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ شخصیت آ رہی ہے جو غزالی زماں ہے، رازی دورہ ہے، امام اہل سنت ہیں، وہ ہستی آ رہی ہے جو بات بھی کہتے ہیں وہ عقل اور شریعت کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں. لیکن معاف کیجئے آپ نے بڑا مایوس کیا مجھے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک عام آدمی ہے، باتوں میں ٹہلا دیں گے، ادھر ادھر کے قصے سنا کے بہلا دیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر ہوں، اور مجھے عربی زبان کی نزاکتیں، لطافتیں، باریکیاں وہ میں ان سے واقف ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اس آیت کے اندر کوئی لفظ ایسا نہیں جو میرے اعتراض کا جواب بن سکے. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ابا جی قبلہ پھر مسکرائے. فرمایا قرآن کی سمجھ اگر عربی کی نزاکتیں جاننے سے آ جاتی تو ابو جہل ابو لہب تو کبھی کافر نہ رہتے. فرمایا کہ قرآن کی سمجھ دراصل صاحب قرآن کی غلامی سے آتی ہے. ان صاحب نے کہا اچھا چلیے قاضی صاحب ابھی پتہ چل جائے گا، ماشاءاللہ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، یہ گواہ ہے، ابھی آپ کے علم کا پول کھل جائے گا. بتائیے کہاں ہے اس آیت میں میرے سوال کا جواب؟ ابا جی قبلہ نے فرمایا دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، مولا مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت، ایسی حکومت عطا فرما، ایسا ملک عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسی مملکت کسی اور کو نہ ملے. تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مولا اتنی عظیم الشان سلطنت، ایسی عظیم الشان مملکت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. اور میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد نہیں ہے، وہ تو پہلے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. کنتو نبیًا و آدم و بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کنتو نبیًا و آدم و بین الروح والجسد، جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے میں تو اس وقت بھی نبی تھا. انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، بے شک میری سب سے بعد میں صحیح، لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا. تو تمام کائنات بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں. گردش لیل و نہار بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں. سلسلہ نبوت و رسالت بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں. اور فرمایا کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو مملکت ملی ہے وہ بھی میرے آقا کریم کے صدقے میں ملی ہے. معاف کیجئے آپ کہیں گے جی موضوع کچھ اور ہے، آپ کہیں اور چل پڑے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہر نبی کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو جب رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا جو حسن حسین سے محبت کرے، مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما. تو یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی. جب ہو گئی تو پتہ یہ چلا حسنین کریمین سے محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر ان سے محبت کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ کا محبوب بننا کوئی چھوٹی بات ہے. تگ و دو کرتے ہو، کوشش و کاوش کرتے ہو، اوراد و وظائف کرتے ہو، اللہ والوں کے پاس جاتے ہو، ان سے پوچھتے ہو، رہنمائی حاصل کرتے ہو کہ اللہ کی محبوبیت کے مقام پر کوئی کیسے فائز ہو سکتا ہے. لیکن میرے آقا کریم نے کتنا آسان راستہ بتایا ہے کہ جناب جو حسن حسین سے محبت کرو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. لیکن محبت کے نعرے لگانا اور بات ہے، محبت کے امتحان میں پورا اترنا یہ اور بات ہے. میں یہ ایک نصیحتیں جو ہیں نا یہ ذرا بوجھل کر دیتی ہیں بندے کو اور ہضم بھی نہیں ہوتی. تو چلیے یہ میں تقریر کے آخر میں رکھوں تاکہ آپ کی طبیعت درمیان میں زیادہ پریشان نہ ہو.